اور سب مل کر کہیں آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میں نے کہا خداوند کی تعریف ہو۔ آپ سب کو گڈ مارننگ۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج صبح؟ آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں گے، امید کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا کی جو برکات ہے آپ کی زندگیوں میں دگنے طور پر آئیں یسوع کے نام میں۔ یہ آج کا دن ہے، یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، اور میں شادمان ہوں گا اور اس میں خوشی کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کی خوشی آپ پر ٹھہری رہے، آپ پر قائم رہے یسوع کے نام میں۔ باپ تیرے یسوع نام میں تیرے سامنے آتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے، تیرے شکر گزار ہیں کہ ہر وقت تو ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے، تو ہر وقت ہمیں اپنے فائدے میں رکھتا ہے اور ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے تاکہ ہمارے لیے جتنے برکات رکھی انہیں ہم دیکھ سکیں، اور ہم شکر گزار ہیں۔ اور خداوند ہم للکارتے ہیں کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، کمی نہ ہوگی، ہم للکارتے ہیں خداوند کہ کچھ بھی محدود نہیں ہوگا، محدود برکات نہیں ہوں گی ہمارے لیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں لامحدود برکتیں دے یسوع کے نام میں، اور روحانی برکات باپ جب ہم یہاں ہیں خداوند، جسمانی برکات دیا خداوند، وہ فائدے دے ہمیں جو تو نے ہمارے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند کوئی بھی آ جائے خداوند نے مس نہ کرے باپ یسوع کے نام میں۔ باپ تیرے سامنے آتے ہیں، یہ جہاں تیرے بچے سب موجود ہیں، یہاں کوئی بھی یہاں بیماری نہ ٹھہرے، آج کوئی بھی بیماری یہاں نہ ٹھہرے، آج ہماری کلیسیا میں خداوند، ہماری کلیسیا میں جو تیری کلیسیا جو تیرے بچے ہیں خداوند، تیرے بیٹے بیٹیاں خداوند، ہم دعا کرتے ہیں خداوند ایک وقت ایسا آیا خداوند، ایسا لمحہ ہو خداوند جہاں ہماری کلیسیا میں کوئی بھی بیمار نہ ہو، نہ بیماری ہو، نہ ہی خداوند بے شعوری ہو خداوند، کوئی بھی بددینی نہ ہو خداوند، تباہی نہ ہو، اے باپ تیرے سامنے دعا کرتے یسوع نام میں ایسا ہی ہو جائے۔ ہم جب یہاں ہیں، ہر ایک ریاست میں، ہر ایک شہر میں، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک قبیلے میں، ہر ایک گاؤں میں خداوند تیری خداوند موجودگی چاہتے، تیری حضوری چاہتے ہیں خداوند، اور چاہتے کہ تیری جو برکات ہے خداوند سب پہ قائم رہے، ٹھہری رہے۔ خداوند ہمیں رستہ دکھا، ہمیں رستہ دکھا، ہمیں رستہ دکھا باپ، ہمیں رستہ دکھا خداوند، ذاتی خداوند برکات کے لیے خداوند، ذاتی برکات کے لیے خداوند جو پرمننٹ ہو خداوند، ہر ایک نام تیرے یسوع نام میں خداوند، ہر ایک پر خداوند تیرے ہر ایک کو چھویا خداوند، ہر ایک کو چھویا خداوند، معجزاتی طور پہ چھویا خداوند، معجزاتی طور پہ چھویا خداوند، ہر ایک زندگی پہ یسوع نام میں ٹھہر جائے باپ ہم نے اس کو پایا، ہم نے اس کو پا لیا، حاصل کر لیا باپ، ہم جانتے ہیں خداوند جانتے ہیں کہ ہر ایک روح میں تو ایسا ہی کرے گا خداوند، اور ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ مجھے ایسے بڑا عجیب سا لگتا ہے، کوئی لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے دعا کے بعد، کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت شاندار، میں نے کہا شاندار، فرشتے آپ کی ان تالیوں کی گونج کو آسمان پر لے کر جائیں گے یسوع کے نام میں۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ آج ہم ایک شاندار چیز کے بارے میں سیکھیں گے، آپ نے کافی لوگوں کو دیکھا وہ برکات کے بارے میں، شفا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن بائبل میں سے نہیں جانتے، انہیں یہ نہیں پتا کہ شفا کیسے پانی ہے، اس چیز سے علم نہیں ہے، وہ شفا کے بارے میں جانتے، لیکن خدا جو ہے ہمیں پورے دن کے لیے شفا بخش سکتا ہے، وہ صحت یاب رکھ سکتا ہے، پورے ہفتے کے لیے ہمیں صحت یاب رکھ سکتا ہے، وہ آپ کو ایک مہینے کے لیے صحت یاب رکھ سکتا ہے، اور کیا ہو اگر وہ آپ کو پورے سال کے لیے صحت یاب رکھے، اور کیا ہو کہ آج سے جب تک آپ ہیں آپ کو کوئی بے دینی نہ چھوئے، کوئی بیماری آپ کو نہ چھوئے، وہ آپ کو شفا بخش سکتا ہے، وہ آپ کو صحت یاب رکھ سکتا ہے، اور وہ ایسا ہی کرے گا، یہ ہم بات کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے الہی شفا، ہمیشہ کے لیے الہی شفا۔ یہ کیسے خدا نے کیا، یہ کیسے خدا کرتا ہے، اور جو آج وہ کرے گا وہ کل بھی ایسے کرے گا، وہ اگلے ہفتے بھی ایسے کرے گا، وہ آپ کی بقایا زندگی میں ایسا کرے گا، اور آج ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب آپ بائبل میں دیکھیں پرانے عہد نامے میں، جب خدا کے جو لوگ تھے وہ کب بیمار ہوئے، کوئی مجھے وقت بتائیں، کوئی آیت بتائیں، جب ابراہیم بیمار ہوا، جب نوح بیمار ہوا،
कोई भी बताए, कोई ऐसी वर्ष, कोई वक्त बता दे मुझे, और आप भी सेहत याद रहेंगे यीशु के नाम में। मूसा नहीं कभी हुआ, यशवा बीमार नहीं कभी, कोई भी जो खुदा के लोग थे, खुदा के चुनिंदा लोग थे, वो कभी बीमार नहीं हुए, वो हमेशा सेहत याब रहे, और हम भी सेहत याब रहेंगे। और आज इसी वजह से हम यहाँ हैं, क्योंकि हम सेहत याब हैं। हम सेहत याब हैं, खुदा उनकी तारीफ हो, और खुदा की तारीफ हो, उसने हमें सेहत याब रखा है। और खुदावन ने जो आपको तरीका बता दे सेहत याब रहने का, उसके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हो। अगर आप बीमार हैं, आज खुशखबरी आपके लिए, तो खुदा की जो कुव्वत है, खुदा की जो कुदरत है, वो कादिर मुतलिब है, मतलब वो आपकी तमाम बीमारियां ले लेगा यीशु के नाम में। क्योंकि जब हम खुदा कलाम को सुनते हैं, तो खुदा कलाम सुनने से ईमान बढ़ता है, और ईमान बढ़ता है और सुनना खुदा के कलाम से, और वो ईमान हर एक बीमारी को, हर एक बददीनी को, हर एक कमजोरी को आपकी जिंदगी से यीशु के नाम में आज ले जाएगा। और आज हम जब देखते हैं खुदा के कलाम में देखते हैं, जब ये आप यहाँ मौजूद हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह खुदावंद हमें शिफा बख्शता है, और किस तरह वो हमें शैतान से दूर लेके जाता है। शैतान जो है आपके पैर के नीचे होगा, आपके पैर के नीचे होगा शैतान आपके पैर के नीचे होगा। यीशु आपको छुएगा, सर से पांव तक छुएगा, आप में कोई बीमारी ना रहेगी, और शैतान आपके कदमों के नीचे होगा। जितनी भी तारीफ है, मैं बाप की करता हूं, मैं बाप की तारीफ करता हूं, इस बात के लिए बाप की तारीफ करता हूं, और हर एक बीमारी आपके जिस्म से निकालता हूं यीशु नाम से, और शैतान को हुक्म देता हूं कि आपके पांव के तले हो यीशु के नाम में। हमारा जो बाप है बहुत शानदार है, बहुत अजीम है, और उसने अपने जो बरगज़ीदा लोग हैं उन्हें बहुत कुछ दिया है, और वो एक खुशखबरी आज देता है, वो आज एक खुशखबरी देता है, वो आपको आज एक खुशखबरी देता है, और वो आप आज जानेंगे। खरूज में हम देखते हैं, खरूज 23वें बाब में हम देखते हैं, खरूज 23वें बाब में लिखा है, यह जो फरिश्तों की बात हो रही है, 23वें बाब में, 23वां बाब 20वीं आयत में, 23वां बाब 20वीं, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ते में तेरा निगहबान और तुझे उस जगह पे पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है, जिसे खुदा ने तैयार किया है, जो मैंने तेरे लिए तैयार की। और कहता है कि ये तरीका है, उसकी बात को सुनना है, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। वो कहता है कि मेरा नाम जो है तुम उसमें है, फरिश्ते में, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने, जो मैं कहता हूं वो सब करेगा। तो जब हम खुदा की बात सुनते हैं तो अपने फरिश्तों को भेजता है, वो हमारा चरवाहा है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें वो सिमत बताता है, वो हम पर कंट्रोल करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वही हमें रास्ता दिखाता है कि हमें जाना कहाँ है। यहाँ लिखा है जब हम उसकी बात को मानते हैं, जब फरमाबरदार रहते, ताबे रहते हैं, तब जब शफाफ तरीके जब हम उसके ताबे रहते हैं, तो खुदा हमारे जो दुश्मनों के खिलाफ या दुश्मन बन जाता है। इसलिए आयत में लिखा है, मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। खुदावंद कहता है मैं तेरे दुश्मनों पर रहम नहीं करूंगा, वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ लिखा है इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। और यहाँ लिखा है, और 23वें आयत में लिखा है, इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, तुझे अमूरियों और हत्थियों और फर्जियों और कनानियों और होयों और यबूसियों में पहुंचा देगा, और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके माबूदों को सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, ना बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। ये हमें बता रहा है यहाँ हमें बुतों की प्रस्तिश नहीं करनी, चाहे वो गांव में हो, ना ही समंदर में किसी चीज की पूजा करनी है, ना समंदर में किसी चीज की पूजा करनी, ना ही माशरे में किसी चीज की पूजा करनी है, ना ही किसी कबीले में किसी चीज की पूजा करनी। अपने बाप को भी नहीं पूजना,
اس کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو توڑنا ہے ہم نے اور ہم توڑیں گے. میں نے کہا ہم توڑیں گے بتوں کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی کچھ گلے میں پہنی ہوتی ہیں، کچھ انہوں نے رسٹ پہنے ہوتے ہیں، یہ وہ لے کر آتے ہیں طرح طرح کے جو شیطانی جو چکر ہے، وچ کرافٹ تھنگس ہوتی ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، وہ پہنتے ہیں اور وہ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں. اور جب ان کی پوجا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. یہ ہمیں یسوع کے نام سے دور لے کے جاتی ہے. آیت 25 میں ایسے میں دیکھیں، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے، بتائیے گا کیا ہے آگے، اور میں تیرے بیچ سے، زور سے پکار، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، تیرے درمیان سے بیماری کو دور کر دوں گا. تو آپ کے درمیان میں سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، خداوند لے لے گا بیماری کو، لے لے گا خدا. آپ کے بچے، خداوند آپ کے بچوں میں سے بیماری کو لے گا. خدا آپ کی بیوی سے بھی بیماری کو لے لے گا. آپ جو یہاں بہنیں ان کے شوہروں سے خدا بیماری کو لے لے گا، کیونکہ یہاں لکھا ہے میں تمہارے درمیان سے بیماری کو لے لوں گا، میں تمہارے درمیان سے بیماری کو لے لوں گا، اور تیرے ملک میں نہ کسی کے اسقاط ہوگا، اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور نہ میں تیری رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا، اور میں تیری عمر پوری کروں گا، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. میری عمر بہت لمبی ہوگی، میری عمر دراز ہوگی، ایسا کہیں. یہ چیزیں ہیں. بیماری جو ہے مجھے دکھ نہیں دے سکتی، بدکرداری بے دینی مجھے نہیں کاٹ سکتی، بلکہ میں خدا کی پرستش کروں گا اور خدا کی مرضی کو پورا کروں گا، جیسے یشوع نے کیا، جیسے نوح نے کیا، جیسے موسیٰ نے کیا، جیسے ابراہیم نے کیا. اسی طرح ہم بھی ایک لمبی زندگی گزاریں گے. استیشنا میں دیکھیں، استیشنا میں ہم دیکھیں گے، اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. استیشنا 34واں باپ اور اس کی 7ویں آیت سے میں دیکھوں گا. اور موسیٰ جو ہے 120 سال تک جیتا رہا، 120 سال تک جیتا رہا، اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، ورنہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی، نہ اس کی آنکھ دھندلانے پائی، اور نہ اس کی طبی قوت کم ہوئی. اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہٹا نہیں. کتنے؟ 120 سال تک وہ رہا. اور اگر آپ 60 سال کے ہیں، اگر آپ 60 سال کے، اور آپ کو میں کہوں کہ بھائی آئے، کیا آپ دریا میں چاہتے ہیں چرچ میں، اور آپ کہیں گے پادری صاحب میں تو پہلے 60 سال کا ہوں، میں کیسے کام کر سکتا ہوں چرچ میں؟ موسیٰ جو تھا 80 سال کا تھا. اور اگر آپ 75 سال کے، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ خدا کے لیے کام کریں گے، اور آپ جواب دیتے کہ پادری صاحب میں تو 75 سال کا ہوں، ابھی تو وقت ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے. یسوع نے اسے 80 سال کی عمر میں خدا اس سے بات کی. خدا کا ہاتھ آپ پر رہے گا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کمزور تھے، لیکن آپ کمزور نہ رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ بیمار تھے تو آپ بیمار نہ رہیں گے، کیونکہ خداوند کا جو فرشتہ ہے وہ آپ سے بولتا ہے، اور وہ آپ کو ایک نئی قوت بخشے گا، ایک نئی، جس طرح موسیٰ آپ کو خدا نے قوت بخشی تھی. آپ کی کوئی بھی عمر ہو، آپ بزرگ نہیں ہیں، خدا کہتا ہے کہ وقت ہے، ابھی وقت ہے کہ نوجوان سارے اس کی پرستش کریں گے اور اس کے لیے کام کریں گے. خداوند آپ کو اپنے آپ میں رکھے گا، اور وہ آپ خدا کے جلال کے لیے کام کریں گے، آپ خدا کے جلال کے لیے کام کریں گے یسوع کے نام میں. اور موسیٰ اپنے وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی، اور نہ اس کی طبی قوت کم ہوئی. یہ دیکھیں یہاں، آپ پہلے یہاں دیکھیں، روحانی جو ہے، روحانی آنکھیں اس کی نہ دھندلائے، اور یسوع سے بات کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ یسوع کو دیکھ رہا ہے، کہ جو اسرائیل کے بچے ہیں انہیں کیا ہوا، کیونکہ اس کی جو ہے روحانی آنکھیں تھی وہ دھندلی نہیں، اور نہ ہی اس کی جو جسمانی آنکھیں تھی نہ دھندلائی وہ. اور یہاں کہتا ہے، اور یہاں لکھا ہے اور نہ اس کی طبی قوت کم ہوئی. کیونکہ اس کے پاس جو روحانی ایمان تھا وہ بہت زیادہ تھا، وہ کم نہ ہوا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. نہ ہی اس کی آواز میں کچھ فرق پڑا،
और ना ही उसकी आवाज में कुछ फर्क पड़ा। और आज का जो दिन है आपको खुदावन कुव्वत देगा, आप भी मूसा की तरह होंगे। अस्तिशना में देखें, अस्तिशना 33वां बाब और मैं 25वीं आयत से पढ़ूंगा। अपने पेन बाहर निकाल ले और आपको ये इसको निशान लगाना पड़ेगा। 33वां बाब, अस्तिशना 33वां बाब 25वीं आयत से। जब भी आप ये देखेंगे आप खुदावन की तारीफ करेंगे कि ये खुदावन ने आपके लिए कहा है, यीशु के नाम में ये आपके लिए होगा। 25वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तेरे बैंडे लोहे और पीतल के होंगे, तेरे बैंडे लोहे और पीतल के होंगे, तेरे जूते जो है लोहे और पीतल के होंगे। काफी लोग इसे पढ़ते हैं, इसको समझते नहीं है। जो शैतान है, जो सांप है, आपके पैर के नीचे होगा, क्योंकि जो शैतान है वो शयातीन है, आपके पैर के नीचे होंगे, क्योंकि शैतान आपके पैर के नीचे है। जब आप उनको कुचलेंगे तो आपको ऐसे जूतों की जरूरत है। यानी कि तेरे बैंडे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी कुव्वत हो। ऐ यसरून कहीं कि खुदा ही आपके लिए करेगा। खुदा आपको बैंडे के जूते देगा और खुदावंद आपको कुव्वत बख्शेगा। और ये आज का दिन है कि वो आपको कुव्वत भी बख्शेगा, जैसी कुव्वत उसके पास है। और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी कुव्वत हो। आप सुन रहे हैं? और जैसे तेरे दिन है वैसे ही तेरी कुव्वत है। आपको पछताने की जरूरत नहीं है। आपको आज ये मिलेगा। अगर आपके पास नहीं था, अगर आपके पास कमजोरी थी, तो आपको आज कुव्वत मिलेगी। अगर आप बीमार हैं, आपको शिफा मिलेगी। अगर आपकी आंखें धुंधलाती हैं, अगर आप सही देख नहीं सकते, अगर आपका जहन तक तंदुरुस्त नहीं है, तो खुदावंद आज आपको देगा। आपको हो सकता है गुर्दों का मसला, खुदावंद आज आपको शिफा दे देगा। हो सकता है आपकी कमर में दर्द हो, आज के बाद आपके ना होगी। हो सकता है आपके कदमों में दर्द हो सकता है आप बैठ के थक जाते हैं, आज के बाद थकावट ना होगी। आज कुव्वत पाएंगे, आप कुव्वत पाएंगे, और ज्यादा कुव्वत पाएंगे, आप बरकत पाएंगे, आप कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, आप दुगना मसा पाएंगे आज यीशु के नाम में। और यहां लिखा है कि खुदावन जो है, यहां लिखा हुआ है, ऐ यसरून खुदा की मानिद और कोई नहीं, जो तेरी मदद के लिए आसमान पर है और अपने जाओ जलाल में अफलाक पर सवार है। अब्दी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू है। इसने गनीम को तेरे सामने से निकाल दिया और कहा इनको हलाक कर दे। और इस्राएल सलामती के साथ यकूब का सोता अकेला अनाज और मैं के मुल्क में बसा हुआ है, बल्कि आसमान से उस पर ओस पड़ती रहती है। आप पर भी खुदा की ओस पड़े आज यीशु के नाम में। नए अहदनामे में भी हम देखेंगे, नए अहदनामे में तीसरा यूहन्ना पहला बाप, इसका एक ही बाप है, और उसकी तीसरा यूहन्ना दूसरा बाप। और हमें क्या चाहता है, वो क्या चाहता है हमारे लिए, खुदा क्या चाहता है हमारे साथ, क्या वादा करता है वो हमारे साथ। और ये यहाँ लिखा हुआ है तीसरा यूहन्ना। ऐ प्यारे, कोई है यहाँ प्यारा है? आप प्यारे हैं, आप खुदा के प्यारे। अगर आप नए सिरे से पैदा हो, अगर आप खुदा के फर्जंद हैं, तो खुदा कहता है कि आप उसके प्यारे हैं। और ये मोहब्बत जो है ये हमेशा के लिए होगी यीशु के नाम में। और यहाँ लिखा है प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, जब मैं यहाँ देखता हूं कि आपकी ख्वाहिश क्या है। और यहाँ लिखा हुआ है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है। दूसरी बात, इसी तरह सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। और यहाँ लिखा हुआ है हर एक चीज में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आज खुदावंद की जो बरकत है, जब खुदावंद की बरकत है वो आप पर ठहरी रहेगी। आप सब बातों में तरक्की करेंगे, आप रूहानी तरक्की करेंगे, सब बातों में तरक्की करेंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे। ये हमें कह रही है आयत, कह रही, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ये जो हम देख रहे हैं, हमेशा की इलाही शिफा है।
ہمیشہ کے لیے الہی شفا. جو ہم 3 نقطے دیکھیں گے. پہلا جو نقطہ ہے ہمیشہ کی الہی شفا کے لیے شرط, الہی شفا کے لیے شرط. اور جو دوسرا نقطہ خدا کا وعدہ ہمیں ہمیشہ صحت یاب رکھنے کا, خدا کا وعدہ ہمیں ہمیشہ صحت یاب رکھنے کا, اور اس نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ. اور تیسرا نقطہ مکمل اطمینان ہمیشہ کی زندگی پر اور پاکیزگی, مکمل اطمینان ہمیشہ کی زندگی پر اور پاکیزگی. اور یہ خدا نے وعدہ کیا ہے اور وہ اس کو مکمل اطمینان بخشتا بھی ہے. جب اس نے وعدہ کیا ہے تو جب مکمل اطمینان ہے ہمیشہ کی زندگی پر, ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے لانگ لائف, اور یہ اور پاکیزگی کے بارے میں تیسرا نقطہ. پہلا نقطہ خداوند آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے, آپ پائیں اس کو. دوسرا نقطہ آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں. پہلے نقطے پہ دیکھیں. پہلا نقطہ کیا ہے؟ زور سے کہیں, 1 2 3 ایک ساتھ کہیں. ہمیشہ کے لیے الہی شفا کے لیے شرط, الہی شفا کے لیے شرط. خروج میں ہم دیکھیں گے, خروج 15واں باب. اور کوئی کہے گا کہ یہ تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی آیت, یہ میں اس کو دوبارہ بار بار نہیں کھولوں گا, یہ تو میں نے پہلے بھی آیت پڑھی ہوئی ہے. جب آپ نے کل پانی پیا تھا, جب آپ کو آج پانی دیا جائے تو آپ نہیں پیئیں گے. اگر آپ نے کل اپنے بیٹے کو دیکھا ہے اور آج آپ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھیں گے, اور میں آج آپ کہیں کہ آج میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھوں گا, آپ نے کل کھانا کھایا, آپ آج کھانا نہیں کھائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہوتا ہے, ہر صبح, اور اس میں آپ کو قوت ملتی ہے, اور یہ جو قوت ہے جب آپ کی زندگی میں آتی ہے تو یہ برکات لے کر آتی ہے. خروج 15 باب 26 میں ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ کو ایک لفظ یاد رکھنا ہے, اگر الف گاف رے گر, اگر یہاں ایک شرط ہے یہاں. کچھ لوگ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں, وہ فکر ہی نہیں کرتے, وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا خدا بہت عظیم ہے, خدا ولا, اور وہ ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی جو شرائط ہے, جو شرطیں ہیں, جتنی بھی ہیں, یہ شرط ہے. اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو شرط ہے. اگر یہاں اس وجہ سے کہتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے, یعنی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے. آپ کافی لوگوں سے جب بات کرتے, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے لیکن آپ سن نہیں رہے ہوتے, کیونکہ ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا, وہ آپ کو دل لگا کر نہیں سن رہے ہوتے, اور وہ بس ایسے ہی ایک لفظی طور پہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا جو دھیان ہوتا ہے, دھیان ان کا کسی اور طرف ہوتا ہے, آپ پر دھیان نہیں ان کا ہوتا. آپ جو بھی ان سے بات کر رہے, انہیں اس رات کا نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے, وہ بس ایک عام طور پر ایک دکھاوے کے طور پر وہ ان کا دھیان آپ کی طرف ہوتا ہے, لیکن ان کا جو دماغ ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا, وہ کچھ اور سوچے ہوتے. یہاں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے, ہمیں خدا کی آواز کو سننی ہے, ہمیں خدا کی آواز سننی ہے. اجنبی جب آپ سے بات کریں تو آپ نے اس کو روک دینا ہے, جب شیطان آپ سے بات کرے آپ نے اس کو روک دینا ہے, جب معاشرہ آپ سے بات کرے آپ نے اس کو روک دینا ہے, جب ناواقف لوگ آپ سے بات کرے تو آپ نے ان کو بھی روک دینا ہے, اور جب غیر ایماندار آپ سے بات کرے تو آپ نے ان کو بھی روکنا ہے. جو بھی فطری لوگ ہیں وہ آپ سے بات کرے, آپ نے ان کو روکنا ہے, اور آپ نے صرف اپنے کان کھولنے ہیں خدا کے لیے, یسوع کے لیے. اور یہاں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ان کا برتاؤ کیا ہے, ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے. آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ آپ نے خدا کی آواز سنی, آپ نے اپنا ایسا دماغ بنانا ہے کہ اگر تو دل لگا کر اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے, وہ کام. اور یہ بڑی عام سی بات ہے کہ ایک دن جب ہم گزار رہے ہیں, ایک گھنٹہ جب ہم اس میں گزارتے ہیں, ایک لمحہ جب اس کے ساتھ گزارتے ہیں خدا کے ساتھ, 1 منٹ آپ خدا کے تابع رہتے ہیں, 5 منٹ خدا کے تابع رہتے ہیں, آپ 30 منٹ خدا کے تابع رہتے ہیں, آپ 1 گھنٹہ خدا کے تابع رہتے ہیں, آپ ہر لمحہ خدا کے تابع جب رہتے ہیں, جب آپ تابع رہتے ہیں تو یہ ہفتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, یہ پھر مہینوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور مہینے جو ہے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یعنی کہ اگر تو خدا کی بات سنے اور اس کی نظر, اور وہ کام کر جو اس کی نظر میں بھلا ہے,
اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، اس کے عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں جو میں نے مصریوں پر بھیجی ہیں، مصریوں پر بھیجی، میں تجھ میں سے کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا شافی ہوں، شافی ہوں، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا شافی ہوں۔ خداوند کا شکریہ ادا کرے، خداوند کا شکریہ ادا کرے کہ وہ ہمارا طبیب ہے، اور وہ کہتا ہے میں تمہارا ڈاکٹر ہوں، میں تمہارا ڈاکٹر ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں راست باز کرتا ہوں، میں خداوند تیرا شافی ہوں، میں خداوند تیرا شافی۔ آپ اپنا پھر ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، آپ اپنی صحت بھی خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، آپ اپنا مستقبل بھی خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، خدا کے ہاتھ میں دے، اور خداوند تیرا خدا شافی ہے، وہ خداوند ہمارا خدا شافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے مستقبل میں بات ہو رہی ہے کہ میں شافی تھا یا میں شافی ہوں گا، میں مستقبل کی بات نہیں ہو، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا شافی ہوں، اور وہ آج شافی ہے، اور یہاں موجود ہے وہ، اور وہ یہاں موجود ہے، وہ ہماری ساری بیماریاں لے لے گا یسوع کے نام میں۔ اور کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، مصر کی کوئی بھی بیماری ہو، آپ کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مصر کی ہے۔ ایجپشن کا جو طبیعت خراب ہے، ان کا جو فلو ہے، ان کی جو ٹی بی والی بیماری ہے، ان کی جو ایڈز ہے، ان کا جو ٹائیفائڈ ہے، ان کا جو گردوں کا مسئلہ ہے، ان کا جو لنگز کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہماری نہیں ہوگی بیماریاں، وہ بیماریاں ہماری نہیں، کیونکہ کیا لکھا ہے، جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا۔ آپ کو ٹی بی نہ ہوگی، آپ کو کینسر نہ ہوگا، کینسر نہ ہو۔ ابھی آسمان پہ بات سنیں، آسمان کی بات کریں تو آسمان پہ کبھی کسی کو کینسر نہیں ہوا، کینسر نہیں ہوا آسمان پر کسی کو، کہیں کسی کو ایڈز نہیں ہوا آسمان پر۔ یسوع کے نام میں آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ آسمانی لوگ ہیں، آپ آسمانی لوگ، سر سے لے کے آپ کے پاؤں تک خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا یسوع کے نام میں۔ آئے ہم استشنا میں بھی دیکھیں، استشنا ہم شرط دیکھ رہے ہیں، جو شرط ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہتی ہے، ایسی شرط الہی شفا کے لیے شرط ہم استشنا 7واں باب اور 12ویں آیت میں دیکھیں گے۔ استشنا 7واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہم دیکھیں گے، 12ویں آیت دیکھیں گے ہم، اور یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہاں استشنا 7واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی ہے۔ باپ دادا سے کھائی ہے، وہ جو قسم جو باپ دادا سے کھائی، کچھ خدا نے کہا یہاں تجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اور یہاں جب خدا نے قسم کھائی ہے، اس کا وعدہ ہے، تو آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے، مکمل اطمینان ہونا چاہیے، 3 گنا چوگنا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ خداوند کا وعدہ ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ، اس نے وعدہ کیا، سنو، میں جب وعدہ کرتا ہوں تو میں قسم نہیں کھاتا، کیونکہ میں جو بھی کہتا ہوں میں ہو سکتا ہے نہ کر پاؤں، لیکن یہ جو ہے آپ کو مکمل اطمینان ہونا چاہیے، جو شیطان ہے اس کو نہیں بدل سکتا، انسان اس وعدے کو، خدا کے وعدے کو نہیں بدل سکتا، نہ ہی کوئی دشمن اس وعدے کو بدل سکتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ کیا لکھا ہے اس میں، 15ویں آیت میں بھی ہم دیکھیں گے، اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا۔ کتنے قسم کی بیماری دور کرے گا؟ ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان پر جو تجھ سے دعوت رکھتے ہیں نازل کرے گا۔ زور سے آمین کہیں، بلند آواز سے آمین کہیں۔ اور جتنی بھی بیماریاں مصر میں جو سر درد تھا، جو ان کے گردوں میں درد تھی، وہ آپ پر کبھی نہ آئیں گی، اور یہاں لکھا ہوا ہے جو فرعون پہ آئی وہ آپ پر کبھی نہ آئیں گی یسوع کے نام میں۔ ان پہ جو بیماریاں آئیں خداوند کہتے ہیں آپ پر نہیں آئیں گی، کیونکہ خداوند کا کلام میں کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو خداوند ہمیں آزاد کرے گا، تمام مصر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے آزاد کرے گا،
آپ آج بھی آزاد ہیں، کل بھی آزاد ہوں گے، ہفتہ بھی آزاد ہوں گے، اگلے سال بھی آزاد ہوں گے، پوری زندگی آزاد ہوں گے یسوع کے نام میں۔ ایوب 11واں باب 13ویں آیت سے ایوب 11واں باب 13ویں آیت سے ایوب 11واں باب 13ویں آیت سے ہم یہاں سے پڑھیں گے 13ویں آیت سے، اور یہاں لکھا ہے اگر یہ دیکھیں، یہ پھر دیکھیں، اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، ہاتھ بڑھانے اس کی طرف، اور اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے، اور نہ راستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے، تب یقیناً اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں۔ آپ نہ ڈریں گے، کبھی بھی نہ ڈریں گے یسوع کے نام میں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا، تو اسے پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ الہی شفا ہے، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، ہر طرح کے گناہ صاف ہو جائیں گے دوپہر کی روشنی کی طرح، دوپہر کی روشنی کی طرح۔ کافی مرتبہ آپ کو جب کوئی بیماری ہو جو یہ اندرونی بیماری ہو سکتی ہے، وہ وہاں بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے ایکسرا کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایکسرا کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے تجزیہ کر سکیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے۔ اور جب آپ جاتے ہیں، جب آپ ایکسرا روم میں جاتے ہیں، آپ ایکسرا کرواتے ہیں، آپ لیٹے ہوتے ہیں، تو آپ کے جب ایکس رے ہو جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں، پھر آپ کے پاس وہ نتیجہ لے کر آتے ہیں، رزلٹ لے کر آتے ہیں۔ جب وہ رزلٹ لے کر آتے ہیں، ایکس رے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ دوبارہ نہیں کہیں گے ایسا کہ یہ مسئلہ ہے، اور پھر آپ کو بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے اپنی قلم لے، پین لے، اور ان کو ہو سکتا ہے ان کو سرکل بھی کرے اور انہیں بتائے جو مریضوں نے بتائے، لیکن خدا کہتا ہے آج دوپہر روشن ہوگا، آپ کا ایکسرا روشن ہوگا، کوئی بھی اس میں نشان نہیں آئے گا، دوپہر کی طرح روشن ہوگا، جتنی آپ کی ہڈیاں ہیں جو نقصان دہ ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی، اور ڈاکٹر کہے گا کہ میں نے آپ کی طرح صحت مند آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا، آپ پہلے شخص ہیں جسے میں نے صحت مند دیکھا ہے، آپ پہلے شخص ہیں، ہر طرح سے خدا آپ کو برکت دے گا۔ آپ کے پیٹ میں کوئی بیماری ہے، آپ کی ہڈیوں میں کوئی بیماری ہے، خداوند آپ کو برکت دے گا، دوپہر کی روشن کی طرح آپ تندرست رہیں گے، اور یہ آپ کا ہوگا یسوع کے نام میں۔ اور یہاں لکھا ہے، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا، اور تو لیٹ جائے گا، خدا میں لیٹ جائے گا۔ یہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا یسوع کے نام میں، ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ شرط ہے، کہ شرط ہے، ہم دیکھیں گے یوحنا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے دیکھیں گے، یوحنا 5واں باب اس کی 5ویں آیت، یہاں لکھا ہے، اور وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، اس کو یسوع نے پڑا دیکھا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور یسوع نے اسے سوال کیا ہے، کیا تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ کہ آپ سے بھی یسوع یہی سوال کرتے ہیں، کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ آپ جواب دیں، کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ اور اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے اس حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پیچھے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ۔ یسوع آپ سے بھی آج کہہ رہا ہے، اٹھ اور اپنی چرپائی اٹھا کر چل پھر۔ یسوع آپ سے بھی کہہ رہا ہے، اٹھ اور اپنی چرپائی اٹھا کر چل پھر، اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا، اور اپنی چرپائی 14ویں آیت میں دیکھیں، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔
اور یہ دیکھیں یسوع نے کہا تو تندرست ہے، ابھی تو راست باز ہے، اور یسوع نے پھر اس سے کہا پھر گناہ نہ کرنا، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ یہ دیکھیں شرط ہے، یہاں ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ جب آپ برکت پا لیتے ہیں تو آپ کو واپس نہیں جانا، یہ شرط ہے خداوند کی شرط ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ شفا پال تو دوبارہ ہمیں گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ یہ جو خدا نے اسے شفا دی، خدا نے اسے کہا ہمیں بھی نہ ہی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بننا ہے۔ وہ 38 سال سے بیمار تھا، اس نے کہا کہ اگر تو دوبارہ بیمار کرے، اور جو تیری 38 سال کی بیماری ہے وہ اس سے بڑھ کر ابھی ہوگا اگر تو دوبارہ گناہ کرے گا۔ اس وجہ سے خدا نے اسے تبدیل کر دیا تاکہ وہ خداوند کے فضل میں رہے، اور آپ بھی خداوند کے فضل میں رہیں گے یسوع کے نام میں۔ دوسرا نقطہ، خدا کا وعدہ ہمیں ہمیشہ صحت یاب رکھنے کا، خدا کا وعدہ ہے، خداوند کا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ تندرست رہے گا، وہ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے گا۔ اور میں نے کہا خداوند آپ کو ہمیشہ تندرست رہے گا۔ یرمیہ میں دیکھیں، یرمیہ 33واں باب، خداوند نے وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ سچا خدا ہے، اور وہ اپنے وعدوں سے انکار نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے یرمیہ 33واں باب، اور اس کی میں چھٹی آیت سے ہم دیکھیں گے، دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا، اور آگے لکھا ہے میں ان کو سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، تیسری آیت دیکھیں کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ نویں آیت دیکھیں، تیسری، چھٹی اور نویں آیت، اور یہ میرے لیے روئے زمین کے سب قوموں کے سامنے مسرت بخش نام اور ستائش و جلال کا باعث ہوگا۔ وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی، اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں ڈریں گے اور کانپیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کی سلامتی اپنے ساتھ رکھیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یہ ابھی جب وہ دیکھتا ہے، یرمیہ جب دیکھتا ہے، جب وہاں کے لوگ کو دیکھتا ہے، تو ان کی جب حالت دیکھتا ہے تو کچھ کمزور تھے، کچھ بیمار تھے، وہ کچھ بہت زیادہ بیمار تھے، وہ کچھ ناثابت قدم تھے، کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اور یہاں دیکھیں کہ خدا نے انہیں کیا ان سے وعدہ کیا ہے، خداوند نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ 8ویں باب میں دیکھیں گے، یرمیہ 8واں باب، یہاں ایک عجیب سی آپ دیکھیں گے، دلچسپ بات دیکھیں گے، سرپرائز دیکھیں گے یہاں 8واں باب 21ویں آیت میں، یرمیہ 8واں باب 21ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 22ویں آیت دیکھیں گے، پھر ہم 21ویں آیت دیکھیں گے۔ 22ویں آیت، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یہ چیزیں اسے دلچسپ کر رہی ہیں، اسے عجیب لگ رہی ہیں کہ دیکھیں خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے۔ خدا جو ہمارا طبیب ہے، جو عظیم طبیب ہے، وہ جو وفادار طبیب ہے، وفادار ڈاکٹر ہے ہمارا، اور وہاں یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں بیماریاں تھی، کمزوریاں تھی، وہ درد سے گزر رہے تھے، انہیں دکھ تھا، ستائے گئے تھے۔ اور یہاں لکھا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ یہ چیزیں اسے دلچسپ کرتی ہیں، یہ اسے متجسس کرتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ 21ویں آیت پڑھیں، اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوں، میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ واہ، کیوں میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یہاں دیکھیں کہ وہ یہاں سے جب گزر رہے ہیں، وہ تمام شہروں سے گزر رہا ہے، جب ہم نئے آدم دیکھیں یسوع جو ہوتا ہے تو وہ سب کو شفا دیتا ہے۔
وہ ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی کلیسیا کے بھی نہیں تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے 10 کوڑی اس کے پاس آئے یسوع کے پاس، اور انہوں نے پکارا اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، اور خدا نے انہیں شفا دی، اور پھر آئے کچھ لوگ آئے اس کے پاس، اور اس نے کہا وہ اندھا یسوع کے پاس آیا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو خدا نے اسے شفا دی۔ کوئی بھی گناہ گار اس کے پاس آیا تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے شفا دی، اپنا ہاتھ بڑھا کے یسوع نے شفا دے دی۔ اور جو شخص اندھا تھا مٹی سانی کے اس کی آنکھوں پر لگائی، اور وہ شفا یافتہ ہو گیا، اور اسے کہا کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ یہ جو عورت تھی، جو کبڑی عورت تھی 12 سال سے، جس کے خون جاری تھا، 18 سال سے خون جاری تھا، 18 برس سے خون جاری تھا، تو خدا نے اسے بھی شفا دی، جو وہ ہیکل میں جو آئی تھی عورت۔ اور یسوع آپ کو کیوں نہ شفا دے گا؟ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہی بنیاد ہے، وہی ہمارا سر ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ وہ جو بیمار لوگ ہیں، جو لڑکھڑائے ہوئے ہیں، جو شکستہ ہیں، خدا کہتا ہے کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں ہے؟ کیا کوئی وہاں طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ وہ جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ جو ہمارا شافی ہے، وہ جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، وہ جو ہمیں بپتسمہ دینے والا ہے، وہ جو بادشاہ آنے والا ہے، وہ جب موجود ہے تو کیوں لوگ شفا نہیں پاتے؟ یہاں لکھا ہے کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ کیوں یہ شفا نہیں پاتی میری بنت قوم؟ کیا کوئی وہاں طبیب نہیں؟ جب ایک عظیم جب وہاں ایک ہے، خدا کہتا ہے تو میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یرمیہ میں بتاتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ یرمیہ بتاتا ہے 17ویں باب میں، دیکھیں گے ہم 17ویں باب میں اور 5ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو لوگ شفا نہیں پاتے۔ ہم ایمان نہیں رکھتے اپنے باپ پر، ہمیں جو شفا بخشنے والا ہے ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے، جو ہمیں راست باز ٹھہرانے والا ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم لوگوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم پہاڑوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم وادیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آگ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ پیچھے جو میں آیات پڑھی وہ بتاتا ہے کہ اس وجہ سے شفا نہیں پاتی۔ یہ وجہ ہے جو ہمارا عظیم طبیب ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو ہمارا باپ وہاں، جو ہمارا سر وہاں ہے، جب کلیسیا کا سر وہاں ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکار تو، مجھے للکار تو میں تجھے برکت دوں گا، مجھے پکار تو میں تجھے شفا بخشوں گا، مجھے پکار۔ اور ایسا نہیں ہے، اس کے کان ہمیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہ اونگتا ہوں نہ میں جاگتا ہوں، کلام بیان کرتا ہے، وہ ہر وقت ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں بس پکارنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں چیزیں ظاہر کرے گا، وہ ہم پہ چیزیں ظاہر کرے گا۔ وہ جو خداوند ہمارا خدا ہے وہ ہمیں بحال کرے گا، جو کچھ ہم کھو چکے ہیں وہ ہمیں دے گا، لیکن ہم اس پہ یقین نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے جو بائبل میں لکھا ہے۔ یرمیہ بتاتا ہے اس وجہ سے میرے لوگوں کی جو صحت یابی نہیں بحال ہوتی، اس وجہ سے وہ صحت یاب نہیں ہوتے۔ آج سب کچھ بدل جائے گا، ہم آدمی پہ یقین نہیں کریں گے، ہم بلکہ ہم خدا پہ یقین کریں گے۔ ہم آج سے خدا پہ یقین کریں گے۔ یہاں لکھا ہے یرمیہ 17 باب اس کی 5ویں میں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، جس کا دل خدا سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ آج تبدیلی آئے گی، آج تبدیلی آپ کی زندگی میں آ چکی ہے یسوع کے نام میں۔ امثال 13واں باب، امثال تیسرا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت دیکھیں گے۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ ہم کیسے صحت یاب ہو سکتے ہیں؟ ہم الہی شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم صبح میں کیسے صحت یاب ہو سکتے ہیں؟ دوپہر میں کیسے صحت یاب ہو سکتے ہیں؟ رات میں کیسے صحت یاب ہو سکتے ہیں؟ پورا دن صحت یاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ پورا ہفتہ صحت یاب کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہر پورا مہینہ صحت یاب کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہاں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن،
خدا کی حکمت کو لے، تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن۔ یہاں لکھا خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ امثال چوتھا باب دیکھیں، امثال چوتھا باب 20ویں آیت سے یہاں لکھا ہے، امثال چوتھا باب 20ویں آیت سے لکھا ہے، یہاں لکھا ہے کہ شفائی علاج جو ہے متواتر ہم پر کیسے رہ سکتی ہے، یہ پرماننٹ کیسے ہو سکتی ہے، سالانہ کیسے چل سکتی ہے، یہ عمر بھر آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے۔ امثال چوتھا باب، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو پا لیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو پا لیتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں برکت دیتا ہے۔ یہ آنکھوں سے آپ نے خدا کلام کو اوجھل نہیں ہونے دیتا، اس کو دل میں رکھ لینا ہے اور آپ نے دھیان سے اس کو سننا ہے، کان لگا کر، میرے کلام پر کان لگا، یہاں لکھا ہے میری باتوں پر توجہ کر، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، ہمیں اوجھل نہیں ہونے دینا، اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جب ہم اس کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، پھر آپ اپنی بیماری کو نہیں دیکھتے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ نشانیوں کو نہیں دیکھتے، آپ درد کو نہیں دیکھتے، وہ جو بھی ہو، آپ چیخنے چلانے کو نہیں دیکھتے، آپ اس کلام کو دیکھتے جو آپ کے اندر ذخیرہ ہے، آپ خداوند کے وعدوں کو نہیں پھر چھوڑتے، آپ اس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے، خداوند کے جو وعدے ہیں، خداوند کے وعدوں کو آپ الگ نہیں کرتے آپ سے۔ آپ جب بار بار ان کو پڑھتے ہیں، جب بار بار آپ نے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، بار بار آپ ان کو پڑھتے، ان وعدوں کو، اپنے آپ کو وعدے یاد دلائیں، بار بار یاد دلائیں اور اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ اور جب آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا تو بیماری نہ رہے گی۔ جب آپ خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، آپ ڈیلی اس کو دیکھیں، آپ تجزیہ کریں اور آپ وہ جو وعدے ہیں وہ کہیں کہ یہ آپ کے ہیں، آپ کے وعدے ہیں، وہ آپ کا شافی ہے، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں بار بار، اس کو اپنی زندگی سے ہٹنے نہیں دینا۔ یہاں لکھا ہے اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، تجھے کوئی غیر معمولی جو خیال ہے، جو برے خیال ہیں، وہ آپ کو راغب نہ کرے اس سے۔ آپ خدا کے کلام پر ہی رہنا ہے، ٹھہرے رہنا ہے، قائم رہنا اس کے کلام پر، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ بیماری نہ ہوگی، بیماری آپ کو نہ پکڑے گی، آپ کو نہ جکڑے گی۔ آپ کو بیماری سے لڑنا ہے، خداوند آپ کو برکت دے گا، آپ کو بیماری سے لڑنا ہے، اور ہم یسوع کے نام میں پائیں گے۔ میں نے کہا ہم یسوع کے نام میں بیماری پر فتح پائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے وعدوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے کہ مجھے پتہ ہے، وہ کہتے کیا کرنا، روزے رکھتے ہیں۔ جو روزے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، وہ خدا کے وعدوں کو نہیں دیکھتے، وہ خدا کے کلام کے بارے میں وہ نہیں جانتے، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ ان پہ جو کوئی مشکلات آتی ہے وہ چاہتے کہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور روزے رکھتے۔ جب وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے جاتے، اور آپ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کمزور کیوں، تو وہ کہتے کہ بھائی میں روزے رکھ رہا ہوں، میں تب تک روزے رکھوں گا جب تک میں صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ اور ان سے جب آپ پوچھتے ہیں خدا کے وعدوں کا آپ کو پتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا خدا کے وعدوں کا۔ خدا کا کلام جب وہ نہیں پڑھتے تو انہیں، جب خدا کا کلام ہی نہیں وہ پڑھیں گے تو انہیں خدا کے وعدوں کے بارے میں کیسے پتا ہوگا، اور وہ ان کو شفا کا نہیں پتا کہ خدا کی شفا کیسے قائم رہتی ہے، تو وہ پھر روزے رکھتے ہیں، بس روزے رکھتے ہیں۔ روزوں سے شفا نہیں ہے، شفا جو ہے ہمیں کلام کے پڑھنے سے ملتی ہے اور کلام پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ عمل لفظ جو ہے، عمل لفظ بہت ضروری ہے خدا کے کلام میں، ڈو یعنی ہمیں عمل کرنا ہے۔ وہ بائبل کی کسی آیت کو نہیں جانتے، کوئی وعدہ خدا کا ایک آیت بھی انہیں یاد نہیں ہوتی، لیکن وہ روزے رکھتے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ خدا کے کلام کو جب ہم واپس دیکھتے ہیں، خدا کا کلام ہر بیماری کو آپ کی زندگی سے یسوع نام میں لے جائے گا۔ یسایہ میں دیکھیں، یسایہ 58واں باب، یسایہ 58واں باب پہلی آیت سے پڑھیں گے، پہلی آیت سے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر۔ اور اسی وجہ سے میں بلند آواز سے کلام کرتا ہوں، اور جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ پادری صاحب آپ اپنی آواز ہلکی نہیں رکھ سکتے،
قادری صاحب اپنی آواز ہلکی نہیں, یہ لگتا ہے نرسنگھے کی آواز ہے, زور سے مجھے بلند آواز میں کہتے یہ لگتا ہے کہ نرسنگھے کی آواز ہے. جب میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں, یہاں دوبارہ پڑھے, گلا پھاڑ کر چلا, گلا پھاڑ کر. جب آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ خدا کلام کو تابع رہتے, دوسری جگہ نہیں رہتے, اور کچھ وہ کرتے ہیں خدا کلام میں سے کچھ نہیں کرتے. تو جب یہاں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیسے کلام کرنا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے گلا پھاڑ کر چلا, سب کہے گلا پھاڑ کر چلا, دریغ نہ کر, نرسنگھے کی مانند اپنی آواز بلند کر, اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر, گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں, اور اس کی قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں, وہ مجھ سے سعادت کے احکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں, نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزہ رکھے جب تک نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھ تو اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو, اور سب طرح کی محنت, سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ ہے روزہ جو مجھے پسند ہے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ خداوند کے کلام میں محکوم ہے کہ ہمیں روزہ وہ رکھنا ہے جو خداوند کو پسند ہو, خداوند کو پسند ہو, خداوند کو جو روزہ پسند ہو. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ ایسے دن کے اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنی سر کو جھکا کی جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ تم ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, جو لوگ دل برداشت ہیں انہیں آزاد کریں. اور یہاں لکھا ہے ہر جوے کو, اور جوے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہی جسم سے روپوشی نہ کرے. تب تیری روشنی, جب ہم ایسا کریں گے, روزہ نہیں, خالی کھانا نہیں. وہ آپ 15-7 دن کا روزہ رکھیں, 14 دن کا روزہ رکھیں, 21 دن کا روزہ رکھیں. اگر ہم یہ کام کریں, محبت کریں, ہم فیاض ہوں, ہم ضرورت مند لوگوں کو دیں, اور ہم خدا کی تلاش کریں اور خدا کے حکموں پر عمل کریں, خدا جب ہمیں چنتا ہے. اور یہاں آگے لکھا ہے کہ جب ہم ایسا کریں کیا ہوگا؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی, اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی, اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. یسوع کے نام میں ایسا ہی ہو. تیسرا نقطہ مکمل اطمینان ہمیشہ کی زندگی پر. مکمل ایمان, سب کہے عمر کی درازی. ہم استشنا میں دیکھیں گے, کہ آپ کو یاد ہے کہ خداوند نے وعدہ کیا ہے ہمیں عمر کی درازی دینے کے لیے. خداوند نے کہا کہ میں تیری عمر دراز کروں گا. خداوند آج ہماری عمر دراز کرے گا. چوتھا باب اور اس کی 39 آیت میں دیکھیں گے, 39. پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں. سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا, تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو, اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بات کو سن, میرے احکام کو مان اور میرے آئین پر نظر کر, تاکہ تیرا اور تیرے بعد
تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے. آگے لکھا ہے تیری عمر دراز ہو. یہاں لکھا ہے کہ تیری عمر دراز ہو. خداوند کی ہمیں تابعدار رہنا ہے، خداوند کے تابعدار رہنا ہے. چھٹا باب پہلی اور دوسری آیت. یہ وہ فرمان اور آئین ہے اور احکام جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو. عمل کرنا ہے. یہاں دیکھیے عمل کرنا، یہاں لکھا ہوا ہے ان پر اس ملک میں عمل کرو. جب ہم کرنے والے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ہم ہر ریٹریٹ اٹینڈ کرتے ہیں، ہر کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، میں ڈیلی چرچ جاتا ہوں، میں ہفتہ وار چرچ جاتا ہوں. خداوند کا کلام کہتا ہے ان پر عمل کر. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان کی صرف تعریف نہیں کر، یہ صرف یاد نہیں کرنے، بلکہ ہمیں عزیزو اس پر عمل کرنا ہے. انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اپنی پروفیشنل لائف میں، پیشہ ورانہ زندگی میں آپ اسے اپلائی کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر پہ اسے اپلائی کرنا ہے. جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں، زندگی بھر عمل کرنا کہ تیری عمر دراز ہو، ہماری زندگیاں دراز ہو یسوع کے نام میں. 17واں باب 18ویں آیت سے پڑھیں گے ہم. 17واں باب 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. 17واں باب 18ویں آیت سے. اور جب وہ تخت و سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کو جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے. یہاں خدا بات کر رہا ہے کسی کے ساتھ، یا خدا کسی کے ساتھ اسرائیل سے بات کر رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت فوٹو کاپی کرنے والی مشین نہیں تھی، وہاں فوٹو کاپی کرنے والی مشین نہیں تھی کہ ہم خدا کلام کو فوٹو کاپی کر لیں. نہ ہی کوئی پرنٹنگ پریس تھی، نہ کوئی ایسی پریس تھی جہاں پرنٹ ہو سکے، جہاں بائبل ترجمہ ہو سکے، اور نہ ہی اسکیننگ مشینز تھی کہ اسکین کر سکتے. بلکہ خدا کا کلام یہاں لکھا ہے کہ جو بادشاہ اپنے ہاتھ میں پین لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں قلم لیتا ہے اور خدا کے کلام میں دیکھتا ہے اور وہ سب کچھ لکھتا ہے. حالانکہ اس کے پاس لوگ تھے، اس نے اپنے نوکر کو نہیں دیا کہ یہ میرے لیے کرو، یہ میرے کرو. وہ خود کاپی کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کو خود کاپی کرتا ہے. یہ دیکھیں کتنی ہی بڑی بات ہے. اور 19 آیت میں لکھا ہے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت. اور یہاں دیکھیں کہ یہاں کوئی وہ فوٹو کاپیئر نہیں ہے، فوٹو کاپی مشین کرنے والی. آپ کے پاس بائبل ہے، اس وقت بائبل کی فوٹو کاپی ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ سب کے پاس ہے، لیکن میں چیک کرنا چاہتا ہوں. پھر بھی جن کے پاس خدا کا کلام ہے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے. کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں ہے، کوئی بھی کھلی ہاتھ نہیں ہے. کلام بائبل کو اوپر کریں. سب کہیں بائبل. جب ہم جس طرح آپ اس کو اوپر اٹھاتے، اس طرح آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، آپ اس کو ہضم کرتے، اس کو سمجھتے ہیں اور جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں جو اس میں لکھا ہے، تو ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہوگی یسوع کے نام میں. یہ راز ہے کامیابی کے لیے، فتح کے لیے. کامیابی فتح کے لیے راز ہے. یہ صحت یابی کے لیے راز ہے. اس میں راست بازی کے لیے راز ہے. جو لوگ بائبل گھر پہ چھوڑ آتے وہ کہیں جاتے ہیں اور راست بازی کے بھوکے ہوتے ہیں، راست بازی نہیں ملتی انہیں. راست بازی تو وہ گھر پہ چھوڑ کے آتے، بائبل تو وہ گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں. پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، خدا کا مسا مانگتے ہیں. خداوند کا مسا تو گھر پہ چھوڑ کر آتے. خدا کا کلام سب کچھ خداوند کے کلام میں ہے. قوت جو ہے خداوند کے کلام میں ہے. لوگ گناہ کرتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں. اور ہمیں اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تب خداوند ہمیں تبدیل کرتا ہے یسوع کے نام میں. آپ صبح میں اٹھتے ہیں، آپ بائبل پڑھیں. آپ صبح میں اٹھتے ہیں، بائبل میں سے پڑھیں، اس میں سے سیکھیں، یاد کریں. ان کو نشان لگائیں جو آپ نے آیت پڑھی صبح میں، اور اس کو آپ یاد کریں، اپنے دل میں سے رکھ لیں، اسے یاد کر لیں. اور اب آفس میں جائیں، ان کو آپ یاد کریں. آپ جب بھی جائیں گے، جب آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے تو آپ سارا دن اس پر عمل کریں گے. یہ جو ہے یہ راز ہے فتح کا ہماری زندگی میں.
یہ راز ہے ہماری زندگی میں فتح کا، اور فتح ہر ایک کو ملے گی یسوع کے نام میں۔ 19ویں آیت دوبارہ دیکھیں گے، 19ویں آیت دوبارہ دیکھیں گے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور انہیں کام سے نہ داہنے نہ بائیں موڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے، اس کی سلطنت مدت رہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم خدا کے کلام کو یاد رکھتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو خدا کے کلام سے یہ راز ہے جب یہ راز اپنے دل میں رکھ لیتے تو ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے گی درمیان۔ ہم امثال میں دیکھیں گے، امثال تیسرا باب دیکھیں گے، عمر کی درازی، ہر کوئی کہے عمر کی درازی ہر ایک کو ملے گی یسوع کے نام میں۔ امثال تیسرا باب پہلی اور دوسری آیت دیکھیں گے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، یہاں لکھا ہے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ خداوند کہتا ہے کہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ یہ جو خدا کا کلام آپ سن رہے ہیں، یہاں لکھا عمر کی درازی اور سلامتی حاصل کرے گا۔ امثال 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت، خدا کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، آپ جب اس کی عزت کرتے ہیں، آپ جب اس کی شان و شوکت، جب اس کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں، جب آپ اس کے تابع رہتے ہیں تو خدا کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی تا کر دی جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ امثال 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت، امثال 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت، امثال 28واں باب اور اس کی میں 16ویں آیت سے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی، ابھی لالچ کیا ہے؟ آپ چوری سے نفرت کریں، آپ دھوکہ دینے سے نفرت کریں، آپ ایسی مشق کریں کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، آپ ایسا کاروبار نہ کریں جس میں لالچ نہ ہو۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری عمر دراز ہوگی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری عمر دراز ہو۔ افسیوں میں دیکھیں گے، افسیوں چھٹا باب میں دیکھیں گے کہ ہم عمر کی درازی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب افسیوں پہلا باب، افسیوں چھٹے باب میں سے ہم پڑھیں گے پہلا باب 3 آیت سے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کلیسیا کی بات بھی ہو رہی ہے، وہ بھی بچے ہیں اپنے پاسٹر صاحب کے۔ خداوند سب سے بات کر رہا ہے، خداوند اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہے اے فرزندو، یہ گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، فرزند ہیں وہ بھی۔ یہاں لکھا خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہو، پادری کے ہمیں فرما بردار رہنا، کوئی بھی ہمیں جو خدا کا کلام سکھا رہا ہے، ہمیں ان کے فرما بردار رہنا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، ہمارا جو فطری باپ ہے اس کے فرما بردار ہمیں رہنا ہے۔ اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ جب ہم اسکول میں بچوں کو دیکھتے، بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب بچے جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوتا ہے، جو بایولوجی کا ٹیچر ہوتا ہے، جو کیمسٹری کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ استاد کیا کرتے ہیں، اساتذہ کیا کرتے ہیں، وہ انہیں باغی بنا دیتے ہیں، وہ کچھ اور پڑھاتے ہیں، وہ انہیں یہ سکھاتے ہیں کافی مرتبہ کہ اپنے والدین کو انکار کیوں کرنا ہے۔ اے استادوں، تمہیں اس بات کے پیسے نہیں ملتے کہ تم انہیں باغی کرو، اس بات کے پیسے نہیں ملتے، بلکہ اس بات کے پیسے ملتے ہیں کہ تم وہ انہیں پڑھاؤ جو اس کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے۔
تمہیں انہیں غلط نہ پڑھاؤ. یہ جو ہے یہ جو باتیں ہیں یہ نہیں کہیں کہ انہیں کہ آپ انفرادی طور پر اپنی زندگی گزارے اپنے والدین کو آپ نے ایسے کرنا ہے. آپ کو اس بات کے پیسے نہیں ملتے. اساتذہ آپ کو جو ریگولر سبجیکٹس ہیں وہ پڑھانے ہیں, جو کیمسٹری آپ پڑھاتے ہیں. جب آپ کو کردار کے بارے میں سکھانے کی ضرورت نہیں, کردار کے بارے میں سکھانے کے لیے پاسٹر صاحب ہیں, پادری صاحبان ہیں, وہ انہیں سکھائیں گے کہ کرنا کیا ہے. سنڈے اسکول میں وہ سیکھیں گے انہیں کرنا کیا ہے. اور کافی لوگ سوچ رہے ہوں گے, وہ کافی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب دوست اس کے کہتے ہیں کہ تو بڑا طاقتور ہے. دوست یار آپس میں کہتے ہیں کہ تو بڑا طاقتور, تو اپنے باپ کو انکار کر سکتا ہے. یہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں ڈائیورٹ کرتی ہیں خدا کلام سے, خدا کے کلام سے نا واقف کرتی ہے, خدا کلام سے دور لے کے جاتی ہے. یہ ایسے ہمیں عمر کی درازی نہیں ملے گی. یہاں لکھا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, جس کے ساتھ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. کہاں عمر دراز ہو؟ زمین پر. کہاں عمر دراز ہو؟ بلند آواز سے کہیں, زمین پر دراز ہو, زمین پر آپ کی عمر دراز ہو یسوع کے نام ہے. ابھی ہم زبور 91 دیکھیں گے. مجھے پتا ہے زبور 91 آپ کو پتا ہے, لیکن پھر بھی اسے کھولے یہ بہت اس میں راز چھپے ہوئے ہیں, راز چھپے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس میں راز چھپے ہوئے ہیں. میں خدا سے کہوں گا جو خدا تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. میں خدا ان کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے, وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. میں امید کر رہا تھا آپ آمین کہیں گے. پچھلے سال بہت زور سے آمین کہا تھا آپ نے, پچھلی ریٹریٹ میں بھی آپ نے بہت زور سے آمین کہا تھا. 10 سال پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا, 10 سال پہلے بھی ہم نے پڑھا زبور 91, اور 10 سال پہلے جب ہم نے پڑھا تھا آپ نے چلا کر کہا تھا, بلند آواز سے کہا تھا آمین 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 آمین. تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے, تیسری آیت میں, کیونکہ وہ تجھے سیاحت کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا, مہلک وبا سے چھڑائے گا, وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے, اس کی سچائی اور ڈھال سپر ہے. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, نہ دن کے اڑانے والے تیر سے, نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی, نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے, تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے, اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا. پھر تو اے خداوند میری پناہ ہے, تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکین بنا لیا. تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی, کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی, کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو شیر ببر اور رافع کو روندے گا, تو نوجوان شیر اور اسدا کو پامال کرے گا. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے, اس لیے کہ میں اسے چھڑاؤں گا, میں اسے سرفراز کروں گا, کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا, میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. خداوند ہماری مصیبتوں کا جواب دے گا, ہماری دعا کا جواب دے گا. جب ہم اس سے مانگا, میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. اس کو دیکھیں, یہ آیت دیکھیں, یہ بہت خوبصورت آیت ہے, یہ خوبصورت آیت ہے. آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, آپ کھڑے ہو, اس آیت سے لطف اندوز ہو. اور یہاں لکھا ہے میں اسے عمر کی درازی سے سودا کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. اپنی نجات, اب سب کچھ ہمارے پاس ہے, خدا ان کی شفا ہمارے پاس ہے, خدا ان کی شفا ہمارے پاس ہے, اور میں اسے سودا کروں گا, عمر کی درازی سے سودا کروں گا, اور میں اسے اپنی نجات دکھاؤں گا. خدا آج آپ کو کچھ دکھانے کو ہے, اپنا منہ کھولے اور وہ آپ کے منہ کو بھر دے گا. اسے کہیں کہ خدا مجھے دکھا, مجھے عمر کی درازی دکھایا, خدا عمر کی درازی دکھایا. خدا میں محروم نہیں رہنا چاہتا اس سے, باپ میں اس سے محروم نہیں رہنا چاہتا. اے خدا ساری بیماریوں کو تیرے یسوع نام سے جھڑکتا ہوں,
ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को तेरे यीशु नाम से जिगरता हूँ। कोई गुर्दे की बीमारी, यीशु को कहे झिड़केगा, वो यीशु को कहे वो खत्म कर देगा। उम्र की दराजी, उम्र की दराजी, उम्र की दराजी, वो आपको उम्र की दराजी बख्शेगा, वो आपको उम्र की दराज बख्शेगा। वो आपकी निजात है, वो आपकी निजात है। उसे पुकारे, ललकारे उसे, ललकारे, ललकारे उसे। याद रखें कि खुदावंद जो है, खुदावंद आपसे बोलता है, खुदावंद आपसे बोलता है। हर एक दूसरी आवाज को रद्द करें, हर एक दूसरी आवाज को रद्द करें, हर एक बुरे ख्याल को रद्द करें और कहें खुदा मैं यहाँ हूं, खुदा मैं यहाँ हूं। ऐ खुदा मैं तेरे कलाम पर ईमान लाता हूं, मैं तेरे कलाम पर ईमान लाता हूं। मैं यहाँ हूं बाप, मैं तेरे कलाम को मानता हूं, मैं उस पर अमल करता हूं, मैं अपना ईमान इस पर डालता हूं। मैं तेरे कलाम को समझता हूं, तेरे कलाम पर मैं ईमान लाता हूं। ये कलाम आपको कुव्वत बख्शेगा, ये कलाम आपको कुव्वत बख्शेगा। ये कलाम आपकी जिंदगी से बीमारी को ले जाएगा। जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब आप गुनाहों से छुटकारा हासिल करते हैं, जब आप निजात हासिल करते हैं, जब आप खुदा के ताबे रहते हैं, तो वो कहता है, जब हम उसके ताबे रहते हैं, तो खुदावंद की बरकत हम पर आती है। आप खुदा से कहें, ऐ बाप मैं फरमाबरदार रहूंगा, मैं तेरे लफ्जों में फरमाबरदार रहूंगा, मैं तेरे कामों में फरमाबरदार रहूंगा, मैं अमल करूंगा। वो फरमाबरदारी आपको बरकत देगी, शिफा, आपकी सेहत, रास्तबाजी और उसका पहरा। अपना जहन बनाए। गुनाह नुकसान लाता है, नुकसान पैदा करता है। जो रास्तबाजी है वो शिफा लाती है। फरमाबरदारी, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी, जो हमारे पादरी साहब हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। जो जीएस सिखाता है मुझसे ऊपर अमल करना चाहिए। अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनका कहना माने, क्योंकि ये पहला हुक्म है। आपको उम्र की दराजी मिलेगी, खुदावंद आपकी उम्र बढ़ाएगा। शर्त है, हमारा ईमान होना चाहिए खुदा पर। हमारा जो शिफा बख्शने वाला, जो हमारा शाफी है, जो हमारा शिफा बख्शने वाला है, हमें जो मुतमिन करता है उम्र की दराजी के लिए, जो हमें मुतमिन करता है। ईमान लाए, उसके कलाम पर ईमान लाए। ये खुदावन का कलाम है जो आपकी जिंदगी में बरकत लाएगा। हम यहाँ ऐसे ही मौजूद नहीं है। हम जो शिफा पाते हैं, मुतहरिक रूह से शिफा पाते हैं। हमें कायम रहना है, खुदा के कलाम पर कायम रखना है अपने आप को। हम रोजों से शिफा नहीं पाते, रोजा रखने से शिफा नहीं पाते। हम जो शिफा पाते हैं, हम ईमान से शिफा पाते, खुदा कलाम पर रखने से। और जो कलाम है, खुदा का कलाम हमें शिफा बख्शता है। यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। और जो ईमानदार है, जोर से बुलंद आवाज से कहें आमीन। जो ईमानदार है, जो ईमान रखते कि उन्हें बरकत मिल गई है, आप शिफा पा चुके हैं, आपको उम्र की दराजी मिल गई है। जो ईमानदार है, बुलंद आवाज से कहें आमीन। ये खुदा ने आपको बख्श दिया, खुदा ने आपको दे दिया यीशु के नाम में। खुदा ने जो कुछ आपको दिया है वो कभी ना आपसे लेगा।
وہ آپ سے کبھی نہ جائے گا، آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، آپ ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ باپ 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 یسوع کے نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں آج صبح ہر ایک لمحے کے لیے، اس کلام کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، اور ہم ایمان لاتے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ یہ سال ہے خدا انقلاب کا سال ہے، یہ سال نیا کرنے والا سال ہے، یہ سال ہے خدا صحت یابی کا سال ہے، یہ ہے خدا جائب کا سال ہے خدا، اس کو خدا ایسا سال ہی کر یسوع کے نام میں۔ ابھی ہم خدا سے کہیں، خدا سے کہیں، خدا سے کہیں، خدا سے کہیں کہ کس کو بھی کوئی بیماری ہے، بے دینی ہے، بے دینی جسم کسی بھی حصے میں، کوئی بھی بیماری جسم کے حصے میں، میں حکم دیتا ہوں، میں یسوع کے نام میں اس سے بولتا ہوں، یسوع کے نام سے نکل جا۔ خدا نے چھو، خدا چھو، خدا زندگیوں کو چھو، خدا سر سے پاؤں تک چھو اور شفا دے یسوع کے نام سے۔ مفوق الفطرت معجزات ہوں، سپر نیچرل میریکل ہوں باپ، سپر نیچرل میریکل ہوں باپ، باپ کوئی بھی بیماری ہے تیرے یسوع نام سے نکالتا ہوں، یسوع نام سے نکل جاؤ باپ، باپ باپ کوئی کمزوری نہ ہو، باپ کوئی کمزوری نہ ہو، باپ کوئی کمزوری نہ ہو، باپ کوئی کمزوری نہ ہو۔ اے خدا تیرا کلام ہے، خدا تیرے کلام کے وعدے پورے کر، تیرے کلام کے وعدے پورے ہوں۔ تو نے کہا ہے خدا میں تمہارے درمیان سے بیماری کو لے جاؤں گا، এখন تو اپنے لوگوں سے بیماری کو لے جا، کوئی شاگرد ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، এখন بیماری کو یہاں سے لے لے، بیماری کو یہاں سے لے لے بیماری کو یہاں سے۔ تو نے کہا میں بیماری تمہارے درمیان سے لے لوں گا۔ ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں، جتنے پادری صاحب ہیں، جتنے کام کرنے والے، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، جو تجھے تیری خدمت کرتے ہیں خدا، جو تیری وہ خدمت کرتے ہیں، انہیں برکت دے، انہیں برکت دے، ان کے پانی میں، ان کی روٹی میں برکت دے خدا، جو بھی اپنا کام کرنے والا سب کو چھو، سب کو چھو خدا، جہاں یہاں جو بہنیں ان کے شوہروں کو چھو، اور جو بھائی ان کی بیویوں کو چھو ہے خدا، چھو انہیں شفا بخش یسوع کے نام میں۔ کچھ لوگ ہے خدا اس دنیا میں بھی موجود نہیں ہے اے خدا، جن کے لیے خدا جو غیر بے شعور تھے خدا، بے شعور تھے جو ہے خدا، بے شعور، اور اے خدا ہم سب دروازوں کو بند کرتے ہیں خدا، ایسی موت سے، نواقی موت کے سب دروازوں کو تیرے یسوع نام سے بند کرتا ہوں۔ ہم اے خدا عمر دراز ہماری کر، یسوع نام میں ہماری عمر دراز کر، ہماری بیویاں خدا زیادہ دیر تک جئیں، عمر دراز کر، ہمارے رہنما کی زندگیوں کو عمر دراز کر، ورکرز کی عمر دراز کر، جتنی کلیسیا ان کی عمر دراز کر، تیرے یسوع نام میں سب کو کور کرتا ہوں، تیرے لہو میں سب کو چھپاتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں باپ، اے خدا میں دعا کرتا ہوں کوئی بھی ہے خدا بیماری ہے خدا، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ گردوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لیور کا مسئلہ ہو، تیرے یسوع نام سے نکالتا ہوں میں باپ، یسوع یسوع خدا جو لوگ ایماندار ہیں خدا انہیں قائم رکھ، انہیں قائم رکھ اور ان کی عمر کو دراز کر اے خدا انہیں قائم رکھ اور عمر کی درازی بخش اے خدا، عمر کی درازی بخش اے خدا، اپنے یسوع نام میں عمر کی درازی بخش خدا، اپنے یسوع نام میں عمر کی درازی بخش، اور وہ ہمیشہ تیرے کلام پر عمل کرے، وہ ہمیشہ تیرے کلام پر عمل کرے، وہ ہمیشہ تیرے کلام پر عمل کرے، اور میرا ایمان ہے کہ دوبارہ بے دینی نہ ہوگی، بیماری نہ ہوگی، تو نے اپنے لوگوں کو آزاد کیا اپنے نام سے، اور جو بھی ہمارے رکن ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، جو یہاں موجود نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہسپتال میں ہو سکتا ہے وہ گھر میں ہو سکتا ہے وہ گھر میں ہو، لیکن ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں باپ، اے باپ دعا کرتا ہوں جہاں بھی وہ موجود ہیں، میں تیری قوت کو وہاں بھیجتا ہوں، وہ جہاں بھی موجود ہیں تیری پاور کو بھیجتا ہوں، تیری روح کو بھیجتا ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں، وہ جہاں بھی ہیں، وہ جہاں میں تیری آواز انہیں ٹھیک کرے، تندرست کرے گی، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے یسوع کے نام میں، اور مفوق الفطرت قوت، مفوق الفطرت قوت، مفوق الفطرت صحت سب کو یسوع نام میں ملے، گواہیاں ہوں، عجائب ہوں سب کی زندگیوں میں، معجزے ہوں سب کی زندگیوں میں، شفا ہو سب کی زندگی میں، صحت یابی ہو، عمر کی درازی ہو سب کی زندگی میں، سب کی زندگی میں اطمینان بخش، اطمینان بخش۔ ہم تیرے شکر گزار، تو نے ہماری دعا کا جواب دیا، ہم تیرے شکر گزار، تو نے ہماری دعا کا جواب دیا، یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں،